یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 168. 8th of December 1990, wise at Aga Hall Jamaat Khana in Bombay. یا علی مدد. 11 برس کے بعد آپ بامبے جماعت کی ملاقات ہوئی. انشاءاللہ میں 3-4 اٹھواڑیے ہندوستان میں رہوں گا, اور آج خوشی یہ ہے کہ میری پہلی وائز آگا ہال میں شروع ہوتی ہے, کہ جہاں ایک زمانے کے اندر مولانا شاہ اسماعیلی رہتے تھے, مولانا علی شاہ رہتے تھے, مولانا سلطان محمد شاہ رہتے تھے, اور یہاں بسا اوقات ماتا سلامت کو ملنے بھی آیا کرتے تھے. ادھر آ کے بہت سی پرانی یادیں تازہ ہو گئی. زمانہ بدلتا رہتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انسان کی عادتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. چلو دنیا اسی طرح سے چلتی ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدایا, محمد جو برگزیدہ ہیں اور ان کی آل جو برگزیدہ ہیں, قیامت تک ان پر میرا سلام ہو. رہنی انجوالی چاند سو ان دیوس انجوالو سورا کم گھٹ انجوالو ایمان سو بھائی 34 ورث نور. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھ دیندار اللہ. گھی سے بھری ہوئی سکریت کھائی, اوپر سے ٹھنڈا پانی پیا. دیکھو یہ گلے میں آواز کا نقصان ہوا. ہر شے, ہر چیز دنیا کی ہو یا دین کی ہو, جب غلط ہوتی ہے تو اس کا انجام غلط ہوتا ہے. جی تیل کی چیز کھا کے پانی پینا تو اس کا انجام گلا خراب ہوگا ہی نا. اسی طرح سے اگر ہم نے دنیا کے اندر یا دین کے اندر جو حقیقتیں ہیں, جو لاز ہیں, جو قاعدے ہیں, جو قانون ہیں, جب ہم ان چیزوں کو توڑ کے ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح رات کو چاند سے سورج کی طرح دن کو روشنی ہوتی ہے, یعنی رات چاند کی روشنی, دن کو سورج کی روشنی, اس طرح سے جو انسان کا انکر ہے, باطن ہے, وہ ایمان سے روشن ہوتا ہے. اور جب ایمان روشن ہوتا ہے تو انسان کو چاروں طرف روشنی نظر آتی ہے. یہ چاروں طرف روشنی ان ظاہر کی آنکھوں سے بھی ہوتی ہے اور باطن کی آنکھوں سے بھی ہوتی ہے. باطن میں جو روشنی ہوتی ہے وہ انسان کے اس دماغ کے اس حصے میں کہ جہاں انسان کی عقل رہتی ہے, وہاں انسان کی عقل کو اجاس ملتا ہے. ایمان جو ہے وہ خود نور ہے. ایمان نور ہے. ایمان کی شروعات ہوتی ہے اعتقاد سے. ہم کسی چیز کو سن کے بھی اعتقاد لے آتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ٹوکیو دنیا کا بہت بڑا شہر ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت تعریف کروں, تو آپ میں سے کسی کے دل میں ہو جائے کہ چلو کسی دن ٹوکیو دیکھیں گے. اگر کوئی آدمی
کسی باغ بغیچے کا وہ بہت آپ کے سامنے وکھان کرے، تعریف کرے، پریز کرے، تو آپ کو ایسا ہوگا چلو اس کی بابت میں بہت سنا ہے. جیسے کہ آگرہ میں تاج محل ہے، دنیا کے کروڑوں آدمیوں نے گئے لگ بھگ 400 برس سے اس کی تاریخ سنی، اور ہر کتاب کے اندر، ہر اس چوپانیے کے اندر، میگزین کے اندر یا کسی رسالے کے اندر جب کوئی ٹورزم کی باتیں آتی ہیں تو وہ تاج محل کا عکس دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. لوگ اس خیال سے کہ اس کی اتنی تعریف ہوتی ہے چلو دیکھ کے آئیں. پھر نے اس کی حقیقت ایک جگہ کہی ہے ہمارے گنانوں میں. اس قسم کی جس کو ہم مینٹل سجیشن کہتے ہیں، آٹو سجیشن کہتے ہیں، سائیکولوجی کہتے ہیں، ایسی بہت سی باتیں ہمیں فرمائی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے جیسا سنا تھا ایسا میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا. شروالا شروانے سنیو تے میں نے سو دیٹھا. واہ، کلام تو دیکھو پیروں کا. ہوں تو بھو بھو داسی تمہاری، میں نے جیسا سنا تھا کانوں سے میں نے آنکھوں سے ایسا ہی دیکھا. یا مولا میں تو بھو بھو سے تیرا غلام ہوں. اسی طرح سے ہم جب کوئی چیزیں سنتے ہیں، سن کر حقیقت کو جان کر ہمارے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ چلو ہم اس کو دیکھیں. مولانا روم ایک چھوٹی سی کہانی بناتے ہیں. یعنی ہم کو انہوں نے یہ چیز کسی حدیث میں سے نہیں ملتی، لیکن مولانا روم بہت بڑے عابد تھے، عالم تھے. مولانا روم کی مثنوی میں ہمیں بہت سی حدیثیں بھی ایسی ملتی ہیں کہ جو حدیث کی کتاب میں نہیں ملتی، اور ان کو حدیث قدسیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مسجد کے باہر واز کرتے تھے. وہ زمانے کے اندر مسجدیں چھوٹی ہوتی تھیں، اور وہ کیسی ہوتی تھیں؟ اوپر چھت ہوتی تھی اور لکڑیاں گاڑ کے اس کے اوپر چھت بنا دیتے تھے، چاروں طرف سے کھلی ہوتی تھی. بہت سے لوگ بیٹھے تھے. باہر ایک شیپرڈ بکریاں چرانے والا، ہاتھ میں لکڑی تھی، تھوڑی کے نیچے لکڑی رکھ کے بڑے آرام سے وہ لڑکا موسیٰ نبی کی واز سنتا تھا. آہستہ آہستہ واز کا رنگ چڑھا. موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی تعریف کی، ایسی تعریف کی. اس لڑکے کے 18-20 برس کا لڑکا تھا، اس لڑکے کے دل پہ بڑا اثر ہوا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدا بڑا ہی خوبصورت ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الجمیل، اس کا مطلب یہی ہے خوبصورت. خدا بڑا خوبصورت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا خدا کی شکل ہے؟ خوبصورت تو اس کو کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا بڑا رحیم ہے، کتنی ہی بھول کر لو وہ بخش دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ خدا رب ہے، یعنی پالنے والا. کیسا بھی شریر بچہ ہو، شرارتی ہو، طوفانی ہو، ماں اس کو کھانا ضرور دے گی. خدا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. سارا زمین آسمان، ساری دنیا، سارا جہان اس کی مٹھی میں ہے. اس طرح خدا کا وکھان تعریف کر کے موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو اس کے دل میں بٹھا دیا. 18-20 برس کا ابھن
इलिटरेट जाहिल लड़का जंगल में बकरियां भेड़े चरावे, इल्म वगैरह कुछ नहीं, तालीम कुछ नहीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की ऐसी तारीफ की, इसके दिल में खुदा बैठ गया। अब इसको शौक हुआ, वो तो चला गया वाज सुनने के बाद, चला गया और हर वक्त ये कहे कि भला मैं कब खुदा को देखूंगा। ऐसा इसके दिल में इस बात का असर हुआ कि वो आराम से जब बैठे होता तो कहे, ऐ खुदाया तू मेरे पास आना एक दिन, ऐ खुदाया मेरे पास एक दिन आना। फिर इस चीज के साथ और चीजें बढ़ती गई, ऐ खुदाया तू मेरे पास आ, मैं तेरी बहुत मेहमान नवाजी करूंगा। कुछ महीने गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पे जा रहे थे खुदा की मुलाकात के लिए, तो रास्ते में देखा ये लड़का भेड़ें वगैरह चरती हैं कि कोई दरख्त के साथ टेक लगा के बैठा है, आंखें बंद है और बोल रहा है, खुदाया है मेरे प्यारे तू मेरे पास आ, मैं तेरे पांव धुलाऊं, मैं तेरा सिर धुलाऊं, मैं तेरे बालों में कंघी करूं और मैं भेड़ों का दूध गरम गरम ताजा ताजा तुझे पिलाऊं और फिर अपने गोद में कोड़े में मैं तेरा सिर रख के तुझको सुलाऊं। कैसी उम्मीद, कैसी डिजायर, उसकी आरज़ू देखो। क्योंकि उसका दिमाग जो था छोटा था, पढ़ा लिखा नहीं था, आलिम नहीं था, फाजिल नहीं था, गिनानी नहीं था, आबिद नहीं था, वो कोई साधु संत सूफी के दर्जे का पहुंचा हुआ शख्स नहीं, मामूली इंसान था। तो उसने तो ये समझा कि खुदा एक माशूक की तरह है जो बहुत खूबसूरत है, जब आएगा तो नंगे पांव आएगा, क्योंकि सब नंगे पांव गरीब आदमी चलते थे, तो धूल मिट्टी से उसके पांव खराब हुए होंगे, मैं पांव धुलाऊंगा। रास्ते की धूल मिट्टी से उसके बाल खराब होंगे तो मैं बाल धो के कंघी कर दूंगा। थका होगा, मैं भेड़ों का दूध पिला के तो उसको अपने गोद में सर रख के आराम करने दूंगा। डिजायर, इच्छा इंसान की अपनी खुद की औकात के अंदर होती है। सख्त भूखा आदमी हो 2-4 दिन का, आप उसको पूछो कि तेरी क्या ख्वाहिश है, कहेगा 2 रोटियां दो। सख्त गरीब होगा, आप उसको पूछो क्या चाहिए तो कहेगा मुझे थोड़ा माल चाहिए। इसी तरह से हमको पीरों ने भी ऐसी चीजें सिखाई हैं गिनानों के अंदर, उसके अंदर हमको ऐसे इंसान की औकात के हिसाब से उसकी इच्छा होती है। एक वांझा सुती सपनो लाधो सपना मापा में बाल। वांझनी औरत जिसको बच्चा नहीं होता, थोड़ा पानी गर्म करके लाओ, गर्म आग पे, तो वो वांझ सोई, उसको ख्वाब आया मुझको एक बच्चा हुआ, कैसी खुश हो गई, कैसी खुश हो गई। फिर ये सपना उसको नींद में भी आवे। बाद ऐसे आदमी हैं कि जागते जागते भी सपने देखते हैं, ये वही आरज़ू की चीज है। इसी तरह से पीर ने एक रांक यानी बिल्कुल गरीब जिसके पास कुछ नहीं, कंगाल, एक रांक सुतो सपनो लादू ए सपना मां पामियो राज हस्ती घोड़ा अति घना पालकी पोताने काज। कंगाल सोया तो राज देखता है, मुझे राज मिल गया। हाथी घोड़े जो कुछ भी गमाम होता है राजाओं का, लेकिन ये सारा गिनान इसके ऊपर है। जब ये आंख खुली तो कुछ न था। यहाँ आंख खुलने का मतलब है मौत।
ہم دنیا کے سپنے دیکھتے رہتے ہیں. یہ ہماری زندگی ایک سپنا ہے. مجھے دولت چاہیے, مجھے بڑائی چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. جو چیز ہمارے پاس نہیں ہم اس کی آرزو کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جن کو کوئی ایسی اور چیز کی اچھا نہیں ہوتی تو بھی وہ کچھ ایسی آرزو کرتے ہیں کہ جو دنیا کی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے تو مانگتے ہیں لوگ, وہ اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ یہ لڑکا, میں آپ کو ایمان کی بات کر رہا تھا تو ایمان کی شروعات کیسے ہوتی ہے. موسیٰ نبی کی آواز سن کے اس کے دل میں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا. ہم دولت کیوں مانگتے ہیں پتہ؟ اس لیے کہ ہم دولت مند کو دیکھتے ہیں, میں پاؤں سے چلتا ہوں, وہ موٹر میں چلتا ہے. میرے پاس سونے کے لیے چٹائی نہیں, اس کے پاس بنگلے کے اندر اچھے گدیلے والے پلنگ ہیں. میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ اچھے صاف کپڑے پہنتا ہے. ہم جب ایک دوسرے کی حالت کو آپس کے اندر اس کا مقابلہ کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میں اس سے نیچا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اوپر چڑھوں, اس جیسا بنوں. یہ حسد کی ابتدا ہے, یا انسان کے دل کے اندر دوسرے کے لیے نفرت کی ابتدا ہے. میں آپ کو رائٹ اور رانگ دونوں چیزیں بتا رہا ہوں, دنیا کی بھی دین کی بھی. لیکن وہ آدمی کو جو جنگل میں ہی پیدا ہوا, جنگل میں ہی رہا, اس نے کبھی کسی راجا کو, کسی دولت مند کو نہیں دیکھا ہے. اس کے دل کے اندر مالدار بننے کی آرزو کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ کمپیرزن ہے ہی نہیں, سرخامنی ہے ہی نہیں. اگر اسی کو اٹھا کے یہاں لے آؤ بڑی بمبئی کے اندر تو کچھ برسوں کے بعد اس کو وہ آگ لگ جائے گی کہ جو آگ ہم کہتے ہیں حسد کی یا عرشا کی. لیکن جو روحانی سائڈ ہوتی ہے اس کے اندر انسان کے دل میں خدا نے تمام خزانے رکھے ہیں. یہ تمام خزانے اس کے اندر موجود ہیں. ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارے اندر ہے. کہ صدر دن کہتے ہیں جو برہمانڈے سے پنڈے, جو ساری خدا کی کائنات کے اندر ہے وہ تمہارے پنڈ کے اندر ہے. 999 ندیاں ہیں, 9 کھنڈ پرتھوی کے اندر جو 9 کھنڈ ہیں وہ ہمارے شریر کے اندر ہے. 999 مین آرٹریز پانی کی جس کو ہم ریورس کہتے ہیں وہ ہمارے اندر ہے. ہمارے اندر چاند ہیں, ہمارے اندر سورج ہیں, ہمارے اندر وہ سب کچھ ہے کہ جو باہر ہے. اسی لیے ہم کو پتا نہیں اور اندر کی اس دولت کی ہمیں اچھا نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اس دولت کا پتا نہیں ہے. جب انسان کسی چیز کو سنتا ہے جس نے کبھی دیکھا نہیں, پھر اس کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو انہوں نے سنا یہ ٹیک لگائے ہوئے کہتا ہے خدایا تو میرے پاس آ, میں پاؤں دھلاؤں, میں تیرے بال دھلاؤں. یہ سب باتیں کر رہا تھا. تھوڑی دیر ٹھہر کے وہ پھر اس چیز کو ریپیٹ کرے, تھوڑی دیر ٹھہرے پھر اس چیز کو ریپیٹ کرے, اور اس کو یہ ریپیٹ کرنے میں اتنا مزہ آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ جو ہے نا چینجز ہوتے ہیں. انسان دکھی ہے یا سکھی ہے اس کے چہرے پر سے پتہ لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہنسنے لگے اور بے وقوف, زور سے جو کہا چمک کے چمک گیا, آنکھیں کھلی, موسیٰ کو دیکھ کے کھڑا ہوا, ادب کیا. اور بے وقوف یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خدا کوئی معشوق ہے, کوئی دنیا کا انسان ہے, یا کیا وہ عورت ہے کہ جس کے لیے تو یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ آوے تیرے پاس تو اس کو بھیڑوں کا دودھ پلاوے, پاؤں دھلاوے, کھوڑے میں سلاوے, اس کا سر رکھے. یہ کیا کرتا ہے؟ خدا تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اس کا کوئی بدن نہیں, اس کا کوئی چہرہ نہیں, وہ پروردگار تو نور ہے. اب یہ بچہ کیا جانے نور کیا چیز ہے؟ اس کا سارا مکان ٹوٹ گیا.
اس کے تصور، اس کے خیالات کا مکان ٹوٹ گیا، اس کے دل کو سکھ دینے والا جو بھی آرزو تھی وہ ٹوٹ گئی، دل ٹکڑے ہو گیا، آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ ارے جو اس نے دھارا تھا وہ تو نہیں، اس کو جو اس میں مزہ آ رہا تھا اس خیال سے، وہ خیال برباد ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو تھوڑا دلاسا دے کے چلے گئے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور پہ پہنچے، ہر ہمیشہ کی طرح خدا کو سلام کیا، لبیک اللہ، کوئی جواب نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے خدا انسانوں کی طرح کلام کرتا تھا، کوئی جواب نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، میں سلام کرتا ہوں باری تعالیٰ، کوئی جواب نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھٹنوں پہ بیٹھ کے عاجزی کی، خدایا میرا گناہ معاف کر دے، اگر کچھ ہے آج تو میرے سے کلام نہیں کرتا۔ ہاں موسیٰ، آج میں تیرے سے ناراض ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے، اے موسیٰ تو نے ہمارے ایک بندے کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ تجھے معلوم نہیں ہے، تو نے جب اس کا دل توڑ دیا، خدا کہتا ہے میں بے چین ہو گیا، میرے بندے کا دل تو نے توڑ دیا، میں بے چین ہو گیا، مجھے دکھ لگنے لگا۔ موسیٰ میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے میرے پاؤں دھلائے، میں جھک گیا، اس نے میرے بال دھلائے۔ موسیٰ اس نے کنگھی سے میرے بال بنائے، اتنے پیار سے اس نے مجھے اپنی بھیڑوں کا دودھ پلایا۔ اے موسیٰ پھر میں نے اس کی گود میں سر رکھا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ تو یہاں پہنچا، ابھی ابھی میں آیا ہوں، اس کی بھیڑوں کا دودھ پی کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے، کیا خدا یہ کر سکتا ہے؟ وہ قادر مطلق جو ہر شے پہ قابو رکھتا ہے۔ ہم بعض دفعہ جو ملا ٹائپ کے لوگ ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں، واز کرنا ملا گیری ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی تم کون ہو یہ کہنے والے؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب رسالت تھے، خدا کے رسول تھے، خدا کے نبی تھے، جو 6 اعلیٰ قسم کے اولو العزم نبی ہیں، ان میں سے، ان پیغمبروں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کا درجہ بہت سے پیغمبروں سے اونچا ہے۔ وہ بھی خدا تعالیٰ کے متعلق یہ سوچ کے کہ خدا اس کے بندے کے پاس نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ خدا انسان نہیں بن سکتا۔ یہ نا تو آپ نے خدا کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تو یہاں آ کے اس کی قدرت کیا بند ہو جاتی ہے؟ اگر خدا چاہے تو بکری بن سکتا ہے، اگر خدا چاہے تو انسان بن سکتا ہے، یعنی وہ خود اپنی خدائی اس میں نہیں ڈالتا، لیکن کم از کم خدا اپنے آپ کو کسی شکل میں ظاہر کرنا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے خدا تعالیٰ کی قدرت کو ڈاؤن کر دیا یہ کہہ کے کہ خدا سب کچھ کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے خدا کے لیے قانون بنایا، آپ نے خدا کے لیے قانون بنایا کہ خدا یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد جو بندے میرے سے پیار کرتے ہیں وہ میری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتے ہیں کیونکہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ اے محمد میں ان کا منہ بن جاتا ہوں، وہ میرے منہ سے بولتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے وہ کام کرتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے پاؤں سے چلتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اس پیاری حدیث جو نبی محمد کے اوپر نازل ہوئی،
اس کو حدیث قدسیہ کہتے ہیں. آپ کو یہ بازار میں ملی ہوئی حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث نہیں ملے گی. اس میں خدا نے اپنے آپ کو اپنے مومن کے ساتھ ایک بنا دیا. مومن کی آنکھیں خدا کی آنکھیں، مومن کے کان خدا کے کان، مومن کا منہ خدا کا منہ. اگر مومن چلتا ہے تو خدا کہتا ہے میرے پاؤں سے چلتا ہے. اگر مومن کچھ کام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ہاتھوں سے کرتا ہے. اور ہمارے گنان میں کیا ہے؟ ہم تم پریت بندھانیاں، اے مولا تیری میری پریت بندھ گئی. ہم تم بولیا بول، تو نے میں نے. بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ ہو گیا. ہم تم دونوں سایاں ایک ہے سامی، ہم سو پردہ کھول. یا مولا تو اور میں ایک ہو گئے. بدن بیچ میں رہ گیا، موت اس کو کھینچ لیتی ہے. اب باقی تو اور میں ایک ہی رہا. تو ہی رہا، میں ختم ہو گیا. ہمارے مذہب کی اسماعیلی طریقے کی جو حقیقت ہے وہ اسلام کے تمام 73 فرقوں میں بیسٹ حقیقت یہ ہے کہ یہ صوفی طریقے کی طرح نور پرست طریقہ ہے. کوئی ہمارا دوسرا بھائی طریقہ جتنے بھی ہیں 72 ہمارے بھائی طریقے ہیں اس درجے کی حقیقت کو نہیں جانتے. کارن کہ اسماعیلی طریقہ اسماعیلی مذہب کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ نور ہے، نور محض نور. سوامی راجا مورے من تھی نا وسرے جی. دیندارو آپ جنان سنتے ہو، پڑھتے تو ہو. ابھی ابھی لوگ جماعت گھر پاٹ پیتی تھی، گنان بولنے والے گنان بولتے تھے اور ہم باتیں کرتے تھے. یہ جو آلو ہوتے ہیں نا پوٹیٹوز، اس پہ مٹی لگی ہوتی ہے تو اس کو کھنکھیرتے ہیں. ہم بھی گنانوں کو مٹی سمجھ کے کھنکھیرتے ہیں. گنان بولنا چاہیے. کس نے سنا گنان؟ ادھر گنان بولا جاتا ہے، ادھر ہم باتیں کرتے ہیں. گنان سنے تو دل میں کچھ اترے. اور پیروں کے شبدوں کو، اور پھر ہمارے پیروں نے جو راگ بنائے ان میں بھی کمالیت رکھی. سوامی راجا مورے من تھی نا وسرے. کیسی اس کے اندر کیسی لجاجت ہے، یعنی عاجزی کیسی ہے. کوئی بھکاری کسی راجا کے پاس کیسی عاجزی سے مانگتا ہے. ذرا پیروں کے اس شبد کو دیکھ لو کہ میرے من تھی نہ وسرے، اس کا لہجہ کیسا ہے. سوامی راجا مورے من تھی نہ وسرے. سنو سنو مومن رہیا ہو جی رے بھیا. اے بھائیو، اے مومنو، سنو، تم میرے لیے دعا مانگو کہ میرا مولا میرے من سے دور نہ ہو گئے. اب مومنوں نے دعا مانگی، مولا خوش ہو گیا. تو پھر مومن کہتا ہے تیری میری سایاں ایک من ایک چنتا. وہ جو میں نے حدیث قدسیہ سنائی کہ مومن میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرے کانوں سے سنتا ہے، میرے پاؤں سے چلتا ہے. دیکھو یہ پاٹ وہی ہے نا کہ تیری اور میری سوچ، چنت یعنی سوچ، چنتا یعنی فکر، چت یعنی من، یہ شبدوں کے فرق ہے.
तेरी मेरी साया एक मन एक चिंत स्वामी राजा भरपूर रहिया हो जी रे भैया। भरपूर यानी अंदर भी भरा हुआ है, बाहर भी भरा हुआ है। रसूल अकरम दुआ मांगा करते थे, ऐ खुदाया मेरे अंदर और बाहर नूर भर दे, अंदर और बाहर नूर भर दे। मोमन के दिल में ही नहीं, मोमन के बाहर भी आजू बाजू में नूर ही नूर होता है। उसके अंदर भी नूर है, उसका वो बाहर भी नूर है। मछली के अंदर पानी भी है और पानी के अंदर मछली भी है। मोमन मौला के साथ इस तरह रहता है और मौला का ये काम मोमन के साथ ऐसा होता है कि मौला मोमन के अंदर है, मोमन मौला के अंदर है। मैं आपको ये कह रहा था कि ईमान की शुरुआत होती है, हम किसी क्या वखान तारीफ सुने तो हमारे दिल में शौक होता है उसको देखें। फिर हम जब उसको देखते हैं तो हमको खुशी होती है कि जैसा मैंने सुना था ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। तो दीनदारों, हमारे दिल के अंदर इमाम की तारीफ सुन के मौला को देखने का ख्याल पैदा होता है। पहले दोस्ती होती है जान पहचान से, दोस्ती बढ़ते बढ़ते प्रेम बन जाती है और प्रेम बढ़ते बढ़ते ईमान बनता है और ईमान के अंदर ही नूर पैदा होता है। ईमान जब कामिल हो जाता है तो वो नूर बन जाता है। इसी नूर को हम इश्क कहते हैं। ईमान पूरा होना चाहिए। अब ईमान जो है फिर कहते हैं कि वो हमारे अंदर की रोशनी है और बाहर की रोशनी है। यानी ईमान जब घट को नूर कर देता है, उजाला कर देता है घट के अंदर, तो उसके बाहर भी चारों तरफ उसको नूर ही नूर दिखता है, बदी दिखती नहीं। और मोमन कभी भी बुराई नहीं करता, पाक बनता है। हम इस्माइलियों ने अपने मजहब में से कुछ न सीखा। हम इस्माइली जरूर हैं, इस्माइली माँ बाप के घर जन्म लिया जरूर है। इस जन्म की वजह से जैसे कि कोई राजा के घर में एक अपंग यानी इनवैलिड बच्चा पैदा हो जाए, जिसकी टांग टूटी हुई है या आंख नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। तो चूंकि वो राजा के घर में पैदा हुआ है तो उसको हर तरह का कंफर्ट मिलेगा। ऐसा हाल हमारा है, हम अपंग हैं। किसी की टांग टूटी है, किसी की आंख टूटी है, किसी का कान नहीं है। हम हजरत इमाम के अपंग बच्चे हैं, क्योंकि सुनने की ताकत नहीं, देखने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, अमल नहीं। इसलिए इस्माइली मजहब में पैदा जरूर हुए, मगर हमने इस्माइली मजहब को कभी समझा नहीं और समझने की कोशिश भी नहीं की। जो कुछ भी आते हैं जमात खाने में रिचुअल की तरह, आदत की तरह ये सब हो गया है। बहुत थोड़े हैं हमारी जमात में कि जो सेंसिबल हैं और अपने मजहब को जानने के लिए डिजायरस हैं और फिर वो अपने मजहब का इल्म सीखने के लिए तैयार होते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह निकालते हैं ताकि इंटरनल कांटेक्ट कर सके मौला के साथ। जब मौला के साथ इंटरनल कांटेक्ट होता है फिर उसको पता लगता है, और वो इंटरनल कांटेक्ट सुबह की इबादत के बगैर मुमकिन नहीं। 4 बजे की इबादत के बगैर इस्माइली मजहब समझ में नहीं आएगा। आप एक कोने में खड़े होकर सारी रात तस्बीहां निकालते रहो, क्योंकि मोमिनो मैं तो सारी दुनिया में घूम रहा हूं, मेरी सारी जिंदगी आप लोगों की मुलाकातों में गई है। 99% हमारे लोग, हम जो तस्बीहां निकालते हैं, हमारी हर तस्बीह के पीछे एक आरज़ू होती है, एक मांगनी होती है। या तंदुरुस्ती की मांगनी है,
या मियाँ बीवी के झगड़े को उस बाबत में मांगनी है, या बच्चे की मांगनी है, या दौलत की मांगनी है। कुछ न कुछ हमारी तस्वीर के पीछे एक हेतु है, और वो तमाम हेतु दुनियादारी के हैं। कौन ऐसा है कि जिसने ये तस्वीर निकाली कि या मौला तू मेरे दिल में आके बैठ, मुझे नूर की बख्शिश दे, मुझे इबादत करने का शौक दे, ऐ मौला मैं तुझे जान सकूं। ऐसी आरज़ू करके कौन तस्वीर निकालता है? 100 में 1। हम अपनी दुनिया के अंदर इतने पड़े हुए हैं कि दुनिया ही की बाबतें हमें सपने में भी आती हैं, दुनिया ही की बाबतें दिन को भी हमारे सामने रहती हैं। किसको आखिरत याद आती है? किसको ये याद आता है कि मेरा रूह कहाँ से आया? किसको ये याद आता है कि मौत के बाद मेरा क्या होगा? शायद कोई होगा, और जरूर होगा, क्योंकि ये दीन कायम है। मोमन है तो सही, लेकिन बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। तंजानिया के अंदर डायमंड माइन है। एक दफा की इस्माइली उसका मैनेजर, जनरल मैनेजर बना। मैं शिनियांगा गया जहां वो माइन है, 22 माइल्स दूर है। जमा खाने में मिले, मैं बोला ऐसा पॉसिबल है कि मैं माइंस देखूं? व्हाई नॉट, मैं कल गाड़ी भेजूंगा। स्पेशल गाड़ी आई, मैंने माइन देखी। 300, 400, कभी कभी 1000 टन रेती, पत्थर, स्टोन्स वगैरह आते हैं, उसको क्रश करते हैं। बाज़ दफा 2-3 टन की एक रॉक होती है, उसके बिल्कुल सेंटर में 1 कैरेट जितना हीरा होता है। 500,000 टन पत्थरों को क्रश करके 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 1 रत्ती जितना हीरा कभी मिलता है। मोमन का हाल ऐसा है, मोमन का हाल ऐसा है, यानी कि हजारों नहीं लाखों आदमियों में से एक मोमन होता है। हम तो सिर्फ भिखारी की तरह मांगने वाले हैं। मच्छियां छोटी थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अपनी दादी के पास गई। आपको मालूम है कि मच्छी एक वक्त के अंदर जो अंडे रखती है वो 1 मिलियन अंडे होते हैं एट ए टाइम। उसमें बहुत से मारे जाते हैं, फिर भी बहुत पैदा होते हैं। 2-4 लाख मच्छियां एट ए टाइम पैदा होती हैं। फिर बड़ी मच्छियां उनको छोटी उम्र में भी खा जाती हैं। तो ये मच्छियां दादी के पास गई, दादी अम्मा, दादी अम्मा। ये लोग बातें करते हैं कि पानी 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 के बगैर हम रह नहीं सकती। भला पानी क्या चीज है? फरीदुद्दीन अत्तार ये स्टोरी लिखते हैं। स्टोरियां क्या होती हैं? कोई डिफिकल्ट चीज समझाने के लिए इजी बनाई जाती है। अरे बेवकूफो, तुम्हें मालूम नहीं पानी क्या है? कि ना, अच्छा आओ मेरे साथ। किनारे पे आके अपनी बड़ी पूंछड़ी का एक थप्पड़ा जो मारा तो ये छोटी मच्छियां सब बाहर किनारे पे, और पानी जो वापस आया तो लगी तड़प में। अरे मर गई मर गई मर गई नानी अम्मा, दादी अम्मा। इसमें फिर एक थप्पड़ा मारा, पानी गया और उसके साथ ये चली आई। हाँ, अब पता लगा कि पानी क्या है। हम ऐसे हैं, पानी में रहते हैं, हमें पता नहीं पानी क्या है। हम खुदा के नूर में रहते हैं, क्योंकि तमाम जहान खुदा ने अपने नूर में से बनाया। वो सर्वव्यापक है, इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है। और वो खुदा ताला हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। तो दीनदारों, हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि खुदा कहाँ है। खुदा के अंदर रहते हो और पता नहीं कि खुदा कहाँ है। दीनदारों, मैंने आपको बहुत गहरी बातें समझाने की ट्राई की। इस जमात खाने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मालूम है पंखे की हवा, पंखा उधर है, हवा इधर आती है। आप में से मुझे वाइब्रेशन मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप में मोमन हैं, आप अच्छे हो, मगर भूल गए हो।
آپ سو گئے ہو، راستہ چھوڑ دیا، دنیا کی محبت زیادہ آ گئی، افریقہ میں سے لوگ جانے لگے کینیڈا امریکہ، تو لوگوں جانے سے پہلے کئیوں نے اپنی بہت سی رقمیں وہاں بھیج دیں، کئی ادھر جا کے مکان بنا کے آئے، کئیوں نے پارسل بنا کے اپنی بہت سی چیزیں بھیجی۔ مجھے جانا تھا، 2 برس پہلے میں نے اپنی کتابوں کے پارسل بنا بنا کے بھیجنے شروع کیے، کیونکہ 3-4 مہینے کے بعد پہنچتے ہیں۔ ہم کو مرنا ہے تو موت کے بعد وہاں ہم نے کچھ بھیجا ہے کہ ہم کو ملے؟ کچھ بھیجا ادھر؟ آرام سے گھر پہ بیٹھ کے سوچنا کہ آج ابو علی نے واعظ نے کہا کہ موت کے بعد جہاں ہم پہنچیں گے وہاں ہم جائیں تو ہمارے لیے ایک آدمی لینے کے لیے آوے، ہوٹل کا کمرہ، یا بولے یہ آپ کا مکان تیار ہے، ہم سیدھا اپنے مکان میں چلے جائیں، یا ہم کو کھانے پینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہو تو وہ ملے، ایسا آپ نے کچھ انتظام کیا؟ مرنا تو ہے۔ اگر آپ کہو کہ نہیں ہمیں نہیں مرنا تو یہ کوشچن آپ کے لیے نہیں ہے، بھول جاؤ، کیونکہ آپ کو تو مرنا نہیں نا۔ میں تو بات اس کی کرتا ہوں کہ جس کو مرنا ہے۔ آدھی دنیا آج خدا کو نہیں مانتی، لیکن اس کو پوچھو تجھے مرنا ہے تو کہے گا مرنا تو ہے۔ کافر بھی کہتا ہے مرنا ہے، مومن بھی کہتا ہے مرنا ہے، کمیونسٹ کنٹریز والے بھی کہتے ہیں موت ہے، اور کیپیٹلسٹ بھی کہتے ہیں موت ہے۔ ابھی آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو کہتا ہے نہیں مرنا نہیں؟ تو بہا چھوڑ دو اس کو۔ مومنو، اپنی موت کو یاد کرو۔ اسماعیلی مذہب نے آپ کے لیے بہت بندوبست کیا ہے، اور اپنی ٹکٹ ڈھونڈو کہ کس ٹکٹ کے اوپر اسماعیلی مذہب میں سے مجھے یہ چیز ملے گی، اور وہ ٹکٹ ہے صبح کی عبادت۔ بندگی کرو، بندگی کرو، آپ کے دل کو چین ملے گا، سکھ ملے گا، آنند ملے گا۔ اس کے اوپر جا کے کہوں تو نور ملے گا، نور ملے گا۔ اپنے دل کو روشن کرو، یہ دنیا کی محبت کو چھوڑو، دنیا ضرور کماؤ، روٹی کھاؤ اچھی کھاؤ، کپڑے پہنو اچھے پہنو، اچھے مکان میں رہو، اچھی گاڑی میں رہو، لیکن یاد رکھو اپنے دل میں سے موت کو مت بھولانا، اپنے دل میں سے مولا کی محبت کو مت بھولانا، اپنے دل میں سے حضرت امام کی یاد کو مت بھولانا۔ سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مولا کو یاد کرتے رہو۔ یہ دنیا نٹھاری استری کی طرح ہے۔ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ شادی کرتی ہیں کسی مرد سے اور رشتہ رکھتی ہیں کسی اور مرد سے۔ ہم اسماعیلی ایسے نہیں ہیں۔ یہ مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ دنیا تو ایک نٹھاری استری جیسی ہے جو تمہاری تھوانی نہ تھی۔ منجیوڑی کے فرمان پڑھو، دل میں ویراگ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کبھی بھی سکھ نہیں ملتا دنیا کی محبت میں۔ یہی آپ کے یہ آغا ہال جس کو واڑی کہتے ہیں، مولا کی واڑی، میں نے ابھی دیکھا نہیں مگر مجھے خاطری ہے کہ یہاں بیچ میں ایک حوض ہے۔ حضرت امام نے منع کیا تھا اس کو توڑنے کے لیے۔ نیچے اتر کے دیکھنا، یہاں سینٹر میں ایک گول حوض ہے، اس کے اندر فوارے تھے، ہمیشہ اس میں پانی رہتا تھا۔ یہ حوض مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے بنوایا تھا، اور جب پیری جامع کے اندر علی شاہ ماں باپ تھے تو یہاں جماعت خانہ تھا۔ صبح لوگ جماعت خانے میں سے نیاز پی کے باہر نکلتے تھے، اور مولانا علی شاہ ماں باپ وہاں آ کے حوض کے اوپر بیٹھ جاتے تھے کنارے پہ۔ جماعت نیچے بیٹھ جاتی تھی اور علی شاہ ماں باپ جماعت کو فرمان کرتے تھے، ہدایتیں کرتے تھے، دیدار دیتے تھے، اور مومن صبح کی دعا پڑھنے کے بعد، نیاز پینے کے بعد پیر سلامت کا دیدار کر کے اپنے اپنے کام پہ جاتے تھے۔ ہر روز ایسا ہوتا تھا۔ مولانا علی شاہ ماں باپ جب امامت کی گادی پہ آئے اور پیری جامع اپنے بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو، جو سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو دے دیا،
تو پھر شہابالدین شاہ روز آ کے ادھر بیٹھا کرتے تھے، جماعت کو دیدار بھی دیتے تھے اور جماعت کو ہدایت بھی کرتے تھے۔ میرے دادا نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک دن میرے دادا یہاں حاضر تھے، مولانا علی شاہ بیٹھے تھے، فرمان کرتے تھے، بس اوپر نگاہ کی، ہے جماعت دیکھو یہ 3 پنچھی، میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں اس چیز کو یاد کراتا ہوں۔ مولانا علی شاہ فرمایا دیکھو جماعت، یہ جو 3 پنچھی 3 پرندے جاتے ہیں، یہ جو پہلا ہے نا آگے بھاگتا ہے، یہ میرا مومن ہے، اور اس کے پیچھے جو دوسرا بھاگتا ہے اڑتا ہے وہ دنیا ہے، اور جو سب سے آخر میں ہے وہ دنیا دار ہے۔ میرا مومن اپنی اصل منزل کی طرف بھاگ رہا ہے اور دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے کہ میرا مومن اس کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اور وہ جو پچھلا ہے وہ دنیا دار ہے، وہ دنیا کو چاہتا ہے اور دنیا کو پکڑنا چاہتا ہے، دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دنیا مومن کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن مومن دنیا کے جھانسے میں نہیں آتا، وہ تو اپنی اصل منزل کی طرف دوڑتا ہے۔ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے دینداروں، دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے پاس 1000 روپے کی مانگنی ہوگی، جب وہ مل جائیں گے تو آپ کی آرزو 1,00,000 روپے کی ہو جائے گی۔ 1,00,000 ملیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا، 25-50 لاکھ کی بات کرو گے، کروڑ کی بات کرو گے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی آدمی جب بہت مچھلی کھاتے ہیں تو گھڑی گھڑی پانی پیتے ہیں کیونکہ ترس مٹتی نہیں۔ اسی طرح سے دنیا کو پیار کرنے والے کی طرف کبھی نہیں مٹتی۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ میں واضح میں کہا کرتا ہوں مومنوں، 99% ہمارے جیون میں دکھ ہیں، صرف 1% سکھ کا ہے، اور وہ ایسا ہے کامل اور طاقت والا کہ 99 دکھ اس کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے، کسی کی ہوئی نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ مومن اپنے مولا سے پیار کرتا ہے، اپنے مولا کو چاہتا ہے، اپنے مولا کا حکم مانتا ہے، فرمان برداری کرتا ہے۔ اگر ہم اسماعیلی بنے ہیں، مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان کے اوپر سے میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم اسماعیلی بنے ہیں تو مولانا سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں کہ تم مجھ کو بتاؤ کہ اسماعیلی مذہب میں سے تمہیں کیا ملا؟ پوچھو اپنے دل کو، اگر کچھ نہیں ملا تو پھر یا اسماعیلی مذہب کھوٹا یا تم کھوٹے، دونوں میں سے ایک تو ہے نا۔ آشا جی ست پنتھ ساچو رکھی سر کھوٹا ان ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ۔ ست پنتھ سچا ہے، آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو، آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو، این پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو جی۔ یہ مذہب آد اناد سے ہے۔ آج کہتے ہیں جب دنیا نہیں بنی تھی اس وقت، اور اناد کہتے ہیں اس سے بھی پہلے۔ یہ اسماعیلی مذہب وہاں سے چلا آتا ہے، اس وقت اس کا نام اسماعیلی نہیں تھا، لیبل تو بدلتے رہتے ہیں۔ یہی سچا اسلام ہے۔ محمد رسول اللہ جو اسلام مذہب کی آخری انسٹالمنٹ لے کے آئے اور اس وقت سے اس کا نام اسلام پڑا، وہ یہ دین اسماعیلی دین ہے۔ اس کے اندر اس لیے غیر اس کو اٹھا نہ سکے کارن کہ یہ مذہب مشکل ہے، یہ ایسا مذہب ہے سب لوگ اس مذہب کو ہضم نہیں کر سکتے۔ اسماعیلی مذہب ڈسپلن والا اور مشکل مذہب ہے۔ ابھی دیکھ لو جماعت خانہ بھرا ہوا ہے، کتنے ہیں آپ میں سے کہ جو 4 بجے اٹھ کے روز بندگی کرتے ہیں؟
ये एक ही मुश्किल ले लो, बोल सबके पास होगा, वादा सबने किया, लेकिन उठने वाले कितने रहे? यही एक पहला प्रूफ है कि इस्माइली मजहब मुश्किल मजहब है। और सुबह की इबादत न करने के कारण से हमारा दिल ईमान की वजह कमती होने से वीक हो जाता है। फिर हम जमात खाने कमती आते हैं, 10 देते नहीं, और ये दो चीजें नहीं होती तो हमारे अंदर और भी वीकनेस आ जाती है। फिर हमारे अंदर बुराइयां, बदियां, खराबियां, गुनाह बढ़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल के अंदर इस्माइली मजहब के विरुद्ध ख्याल पैदा होते हैं। कभी ऐसा आदमी जमात खाने में आता है तो जमात खाने में या उनकी कमरिया के पास के ऊपर पैसे देख के उसकी आंखें फटती हैं। ओहो, ये इस्माइली खोजे तो सब कुछ बल्ला को दे देते हैं, आगा खान को दे देते हैं। आगा खान इस तरह से पैसे लूटता है, क्योंकि कहां से कहां बात आ गई? ईमान न होने की वजह से उसकी आंखों में फर्क आ गया, उसको हर शय बुरी लगती है। इधर नांदी होती है, भला मस्जिदों में और जगह किसी नांदी तो नहीं होती, जमात खाने के अंदर नांदी करते हैं। ये पैसे देते हैं, पैसे के बगैर कुछ नहीं। इस्माइली मजहब ने तो पैसे बटोरने का एक कारखाना बनाया, लेकिन तू कभी जीता है? एक आदमी मेरे पास दसवंत की बाबत में बहस करने आया। मैंने उसको पूछा, तुम दसवंत देते हो? कहता नहीं। तो मैं बोला, तुम दसवंत तो नहीं देते, कोई दूसरा देता है तो तुम क्यों जलता है? तुम उसको पैसे देता? अभी मेरे खीसे के अंदर अगर $100 हैं और मैं किसी को भी दे दूं कि ये $100, तो इसमें तेरा क्या गया? तेरे को किसी मुखी कमरिया ने कहा कि तुम आके 2 पैसे की दुआ कराओ, $2 दो या 10 दो? किसी ने नहीं कहा। सारी जमात में आते हैं लोग, जिसका मन होता, मोहब्बत होती है वो देते हैं, जिसको नहीं होता नहीं देते। मालदार तो हर दुनिया की मालदारी की बात करूं, एक औरत का कुत्ता मर गया अमेरिका में। वो औरत विधवा थी, उसके हस्बैंड के कुछ $2-2.5 लाख छोड़ गए। ये खा पी के कुछ पैसे और भी बड़े हो गए, तो मरते वक्त इसने विल की कि मेरी सारी दौलत इस कुत्ते को देती हूँ, इसको अच्छी तरह से पाला पोसा जाए और एक आदमी रखा जाए, मेरी स्टेट के खर्च में से उसको पगार दी जाए और इसको अच्छी तरह से घुमाया फिराया जाए। जब वो जो मर गया तो उसकी कब्र के ऊपर ये लिखा गया कि फलानी औरत ने, इसकी मालकिन ने इसको अपनी विल के अंदर अपना वारिसदार बनाया। अरे मालदार तो कुत्ते भी हैं, मालदार तो कुत्ते भी हैं आज अमेरिका के अंदर। माल की क्या बात है? हकीकत तो और चीज है, और हकीकत जो है वो इंसान के दिल में से निकलती है। मोहब्बत है, ईमान है, श्रद्धा है, एतकाद है, प्रेम है। हमारा मौलाना हजरत इमाम हमारा मौला है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लैला खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मजनू की आंखों से किसी ने नहीं देखा, इसलिए उनको लैला खूबसूरत न लगी। मजनू की आंखों से खूबसूरत थी और उसको किसी की परवाह नहीं थी। हम आगा खान को देखते हैं, हमारी आंखों से वो बड़ा प्यारा है और उससे बड़ा हम कोई नहीं मानते। हम हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, ना सही, दूसरों की हमें कोई परवाह नहीं, हम अपने हाल में मस्त हैं, चले जाते हैं। हमारा मजहब मोहब्बत का मजहब है, प्रेम का मजहब है। और मौलाना हजरत इमाम ऐसा है, वो हमको बुलाता नहीं कि आओ मुझसे प्रेम करो, वो तो प्रेम मूर्ति है। आंखें हैं तो देख लो, अंधा आके मूर्ति की खूबसूरती क्या जाने, अंधे के सामने जीती जागती ज्योत रख दो तो क्या जाने। 2 चीजें चाहिए देखने के लिए, आंखों के अंदर नूर होना चाहिए और बाहर की रोशनी होनी चाहिए। इस रूम के अंदर सब बत्तियां बुझा दो, अंधेरा हो जाएगा। हमारी आंखों में नूर है, फिर भी हमको कुछ नहीं दिखेगा, और अगर बत्तियां जला दो और आंखों में नूर नहीं तो भी कुछ नहीं दिखेगा। बाहर का नूर भी चाहिए, अंदर का नूर भी चाहिए। हमारे अंदर एतकाद और मोहब्बत है हमारे हजरत इमाम के लिए, और बाहर भी वही चीज है। अंदर बाहर जब एक होता है, इंसान की समझदारी और अमल जब एक होता है, तब इमाम उसको अपना जलवा दिखाता है, उसके दिल के अंदर नूर फूटता है और अपने उस नूर में मस्त है। ये इंडिविजुअल चीज है, मगर सारी कलेक्टिव जमात के साथ लगती है।
دل اپنے ایمان سے روشن کرو، مولا سے محبت کرو، مولا کو اوڑکھو، پہچانو، اس کی عبادت کر کے 3 برس بیت الخیال کی عبادت کرو، 10 وقت برابر دو، 3 وقت کی دعا برابر جماعت خانے میں پڑھو، نیک اعمال کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، گناہ نہ کرو، پھر دیکھو آپ کے اندر نور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ کر کے دیکھو، چاہ کے دیکھو، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں نور ضرور پیدا ہوگا۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کا ایمان سلامت رکھے، مولا ایمان درست رکھے، مولا ایمان زیادہ کرے، آپ کی مشکلیں دور کرے، تکلیفیں بلائیں دفع کرے، آپ کے دشمن دور کرے، مولا آپ کی جان مال میں برکت دے رہے، آل اولاد میں برکت دے رہے، روزی کمانی تندرستی ایمان میں برکت دے رہے، مولا آپ کی آل اولاد کو اچھا پکا مومن بنائے، مولا کٹمب قبیلے جماعتوں میں سکھ شانتی صلاح محبت دے رہے، مولا آپ کو اپنے دل کا سکون دے رہے، خوشیاں دے رہے، برکتیں دے رہے، بخششیں دے رہے، رحمتیں دے رہے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔